سے بڑی جو بلیسنگ، جو نعمت جو ہم کو ملی ہے، اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح اٹھ کے کہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، اس کے بعد کہو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ شکر بتایا گیا کہ صبح اٹھ کے اللہ کا رسول امام علی کو بول رہے ہیں، یہ ایک ایک شکر ایک ایک مجلس میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ، اللہ کا رسول امام علی کو بول رہا کہ یا علی روزانہ صبح اٹھ کے یہ اللہ کا شکر ادا کر۔ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تھا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا۔ یہ نہیں کہ امام علی کو نہیں، خدا نخواستہ نہیں معلوم تھا، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، تو یہ مطلب نہیں جب معصوم کسی معصوم سے بات کرے تو وہ معصوم کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ اللہ کا رسول کہتا کہ صبح اٹھ کے مفاتیح الجنہ میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا ہے، کیا شکر ادا کرو جو ہم کبھی نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول، اگر اس لیے کہ دوستو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ 8 دن 10 دن میں 1000 دعائیں مانگی، ایک قبول ہو گئی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار دعا قبول ہو گئی۔ کتنا سکون مل جاتا جب دعا ایکسپٹ ہوتی۔ معصوم کہہ رہے کہ 24 گھنٹے مانگتے جاؤ، ہم ایکسپٹ کرتے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، 24 گھنٹے سنتا ہوں۔ جب پکارا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی آواز کو سنتا ہوں کافر کی نہیں سنتا، جو بندہ پکارتا ہے وہ سنتا۔ کتنا کریم ہے نہیں؟ ہم تو صرف اپنے لوگوں کی بھی نہیں سنتے، ہم تو کسی کی بھی نہیں سنتے، اس لیے کہ میرے پاس ایک مقام ہے، میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنی سنتا ہوں بس۔ یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو۔ اگر کوئی آگے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو ہمیشہ مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے، میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں۔ اگر کوئی آگے ہاتھ مانگ پھیلایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار دے دو، کب یہ تو 24 گھنٹے مانگتا ہے، سب سے مانگتا ہے، کبھی ہم سے کبھی اس سے کبھی اس سے، یہ تو پورا پروفیشنل ہے مولانا، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا یار یہ ہے پروفیشنل، سب سے مانگو۔ شام میں صبح سے شام کے بعد تم بھی جا کے اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کہتے ہیں کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے؟ ہم بھی تو پروفیشنل ہیں۔ شکر کرو اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا تو تم کو اللہ نے اس قابل تو کیا، ہو سکتا تم ہوتے۔ اگر نہیں دے سکتے، میرا مطلب یہ نہیں کہ اب دو، اگر نہیں دے سکتے تو محبت پیار سے نہیں بولو، غصے سے مت بولو۔ ہر چیز پیسہ پاسک نہیں ہوتا، مت دو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہے کہ کمپلسری دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو محبت سے تو اس کو کہہ دو کہ میں اس وقت معاف کر دوں۔ اللہ کا رسول کیا کر صبح اٹھ کے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی ہے اس میں بولو، پنجابی میں نہیں۔ وہ تو ہم خود پنجابی ہے یار، تو اپنی لینگویج میں بولو، اردو میں بولو، جو لینگویج، یہاں تو اردو پنجابی کا بھائی، یہاں تو انگریزی چلتی ہے۔ بچہ پیدا انگلش میں ہلو بول کے پیدا ہوتا نہیں، تو پہلے صبح اٹھ کے پہلا جملہ تمہاری زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر۔ یہ اللہ کا رسول کہتا کہ تم شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھا دیا۔ آپ انصاف سے بولو، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ سوئے تھے بڑے ہیلتھی ویلتھی بالکل زبردست، لیکن صبح اٹھ نہیں سکے۔ کبھی رات میں سوتے وقت یہ سوچتا، پلیز غور سے سنو، کبھی رات میں سوتے وقت میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں صبح نہیں اٹھا تو کیا ہونے والا، یہ خیال آتا ہی نہیں، جبکہ حکم ہے، پلیز غور سے سنو، حکم ہے کہ رات میں سونے سے پہلے استغفار کر کے سو، معافی مانگ کے سو، دعا کر کے سو کہ پروردگار اگر صبح نہیں اٹھ سکا تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو ہم نے ہر اپنی لائف کو ایزی لیا ہے، یہ سب معصومین کی تعلیمات بتا رہا کہ دعا کیا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے، یہ بات ذہن میں آتا ہی نہیں خیال۔ آپ انصاف سے بولو کہ رات میں جب بستر پہ گئے تھے تو اتنے تھکے ہوئے تھے، دن بھر کے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، بیوی پوچھ رہی تھی میں اس کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا، اتنا تھکا، گیا بستر پہ آنکھ بند کر غائب ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں جو اٹھا اتنا فریش اٹھا،
اتنا فریش اٹھا. یہ کس نے کیا فریش؟ کس نے کیا؟ یہ وہ کریم نے کیا کہ تمہاری باڈی ختم ہو گئی تھی پھر باڈی کو ریچارج کر دیا. ہم شکر ادا کرتے صبح اٹھ کے؟ ایوا میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں کرتا، کرتے بھی ہوں گے لوگ. کہا صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو، یہ دعا کرو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فریش اٹھا دیا، تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا، طاقت کے ساتھ اٹھایا، جیسا سویا تھا اس سے بہتر اٹھا. اس کے بعد کہا کہ دوسرا شکر کیا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا. دوستو اگر امت محمدی میں پیدا نہیں ہوتا، اگر میں نوح نبی کی امت میں ہوتا یا ابراہیم کی امت میں ہوتا تو پتہ نہیں نمرود کے ساتھ ہوتا یا ابراہیم کے ساتھ ہوتا. سب سے بڑی بلیسنگ جو امت محمدی میں ملی نا وہ اہل بیت کی محبت ملی. علی سب سے بڑی، پلیز غور سے سننا، میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا، 1 گھنٹہ 10 منٹ بس. میں 4-5 میسج دینا ہے، بس اسی میں مجلس ختم کر رہا ہوں. سب سے بڑی جو نعمت ہم کو ملی ہے جس کو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے، ہم سوچ ہی رہے نہیں، ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے بات. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں مان. ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آتی نہیں کہ یہ عظیم نعمت جو ملی اہل بیت کی محبت، وہ کیسے ملی آپ کو؟ پلیز غور سے سنو. کس کے ذریعے ملی؟ فرش عذاب میں جو تم بیٹھے ہوئے ہو، آج ہم کیسے بیٹھے ہیں؟ کس کے ذریعے ہم آئے یہاں پہ؟ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا. یہ دعا ہم کبھی کرتے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی. معصوم امام بول رہا کہ جب ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. کیا ہم یہ دعا کرتے صبح اٹھ کے کہ پروردگار اگر ماں زندہ ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری ماں سلامت ہے؟ کیا میں یہ شکر ادا کرتا کہ ماں مر گئی کہ پروردگار میری ماں کی تو مغفرت کر؟ اب پھر ہم علی والے ہیں، پھر امام کے چاہنے والے ہیں. آپ سوچو میں کیا بتائی، میرے جملے نہیں ہیں، معصوم امام کے جملے. ہر پہ لازم ہے، لازم ہے. معصوم اگر میں فرش عذاب پہ آیا ہوں تو وہ ماں کی وجہ سے آگے پاکر پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے تم فرش عذاب پہ آ. تو اگر تم اس کے لیے دعا نہیں کرے تو دوسری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کے ماں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں دعا کرے تو دن بھر اس کے ایک رحمت کے ساتھ گزرتا. ہم دعائیں نہیں کرتے، یہ دعائیں نہیں ہمارے اسکیڈول، ہمارے بزنس یہ 1000 دعائیں. 1,00,000 دعا مانگو، پہلی دعا ماں کے حق میں مانگو جس کی وجہ سے تم دعا مانگ رہے. ماں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ماں باپ میرے ٹاپک ماں باپ نہیں ہے، میری ٹاپک دعا ہے. ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی وہ، یہ کہا گیا کہ لحد پہ جا کے دعا مانگو دعا قبول ہوتی. ان کا نام لے کے مانگو دعا قبول ہوتی. خالی چہرے کو دیکھو ماں کے اور باپ کے اور دعا کرتے رہو، تمہاری دعا اللہ رحمت کے دروازے کھولنے لگتا. لیکن غصے سے نہیں دیکھنا، محبت سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، نگاہیں نیچی کر کے دیکھنا. رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، تو رحم ایسا کر جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا بچپنے میں. یہ دعا ہم نہیں مانگتے. تیسری دعا کیا ہے؟ رزق کے لیے بہترین آج کے دور کے لیے. میں نے کہا پہلی بندے کہ نیسیسٹی آج سب کے لیے دنیا میں کہیں جاؤ دعا 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 24 گھنٹوں کا ایک ہی. واٹس ایپ بھی وہی ہے، فون بھی وہی. یہ دعا بتاؤ، یہ دعا بتاؤ، یہ دعا بتاؤ، یہ دعا بتاؤ. میں تو ان سے کہتا ہوں بابا پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. بعض لوگوں کو برا بھی لگتا. تیسری دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. اللہ 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 اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے سے دعا مانگتا ہوں کہ تو وہ ہے کہ جس نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کا رسول بتائیے دعا مانگو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں. اللہ کیا. چوتھی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. کہ اللہ، یہ بڑی عجیب چیز ہے دوستو. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تو نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا.
تصور میں آیا گناہ تو نا، ہم تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں، تو یہ دعا کیوں کریں گے ہم؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو. معصوم کا جملہ کہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھو اور سامنے والے کو سب سے بڑا سمجھو. یہ 4 دعائیں ایسی ہیں دوستو کہ ماں کے حق میں روزانہ صبح اٹھ کے تم دعا مانگو، پھر دیکھو کہ تمہاری دعائیں قبول کر سکو. یہ ایک دعا. اس کے بعد کس کے لیے مانگنا؟ کل جب بات چھوڑی تھی وہاں سے لے کے چلوں گا. ابھی میں نے جو وعدہ کیا تھا بتاؤں گا کہ دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ایڈ کرو کہ پروردگار مجھے موقع دے. دیکھیے اگر میری دوسری دعاؤں کو میں قبول کروانا چاہتا تو یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں تیرے اسلام کے لیے کوئی کام کروں، میں کربلا کے لیے کام کروں، انسانیت کے لیے کام کروں، ہیومینٹی کے لیے کام کرو. ہم بولتے تو ہیں کہ حسین جو ہے سیویئر آف ہیومینٹی ہے، لیکن ہم کتنے سیویئر آف ہیومینٹی؟ یہ دعا ضرور، آپ کو موقع ملے یا موقع نہیں ملے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. دعا یہ وہ نعمت ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو نا، تم کو اگر اس وقت یہاں پہ نہیں مل رہا تو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا. تم ایک جملہ بولنے سے تم کو اجر تو ضرور ملے گا کہ اگر تم کو موقع دنیا میں نہیں بھی ملا انسانیت کے لیے کام کرنے کا تو اللہ وہ جو اجر انسانیت کے لیے کام کرنے کا جو اجر رکھا ہے، جو سب سے زیادہ اجر لوگوں کے لیے کام کرنے. اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے، جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا، مومن وہ جو دوسروں کے لیے زندہ رہے. اپنے لیے کون زندہ نہیں رہتا؟ اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے. دوسروں کے لیے کام کر کے دیکھو. جب دوسروں کے لیے کام کر کے دیکھو، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جب انسان دوسروں کے لیے کوئی کام کرتا. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے نبی آدم، نبی موسیٰ، بہت بڑا نبی، اولی العزم پیغمبر، اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا. اتنا بڑا نبی تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات بھی کرتا تھا. اور یہ نبی تور پہ جا رہے تھے. تور وہ پہاڑ ہے، میں خصوصاً الانبیاء کی روایت پڑھ رہا ہوں. تور پہ جب جاتے تھے اس پہاڑ پہ، اس جگہ پہ جا کے نبی موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے اور ڈائریکٹ بات کرتے تھے. یہ پکارتے تھے، اللہ جواب دیتا تھا. یہ تور کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پڑا ہوا ہے، زمین پہ ایسا لیٹا ہوا ہے. یہ جاتے جاتے رک گئے. اس لیے رکے کہ یہ نبی تھے. ہم رہتے تو راستہ کاٹ کے چلے جاتے. آپ لوگ نہیں جاتے، میں بات بول رہا ہوں. اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ میرے سے کچھ حاجت کرے گا تو میں تو راستے کاٹ کے جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا کہ ملے نہیں، کوئی دیکھے نہیں مجھے. ہاں تو یہ تو نبی ہے خدا. رک گئے، رک کے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ جانتے تھے کیا حال ہے تیرا؟ کہا کچھ نہیں. کہا کس نے کیا تجھے یہ حال؟ کہا نبی خدا میرے ہاتھ میں پیر میں طاقت نہیں ہے. دیکھیے نبی موسیٰ کی امت کا واقعہ ہے. کہا میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا میں نے بڑی عبادت کی آپ کے حکم پہ، اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنے فاقے کیے. اس زمانے میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ کا رسول آنے کے بعد اس کو بند کر دیا، منع کر دیا، حرام کر دیا کہ اب جنگلوں میں جا کے عبادت نہیں کرو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ کے عبادت کرو. خاندان کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. تو اب یہ حکم محمدی یہ ہے. تو کہا میں نے بڑی عبادت. اس پرانے نبیوں کے زمانے میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، راہب بن جاتے تھے. تو کہا کہ کس نے کیا؟ کہا آپ نے کہا اللہ کی عبادت کرو. میں نے کثرت سے عبادت کی، کثرت سے عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اب میرے ہاتھ اور پیر کی طاقت ختم ہو گئی. تو موسیٰ جیسا نبی چونکا، کہنے لگا کہ پھر تیرے کھانے کا کیا ہوتا؟ تو کہا روز ایک پرندہ آتا ہے آسمان سے، انار لے کر آتا ہے، میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، انار کو کھولتا ہے، ایک ایک دانہ مجھے کھلاتا ہے. کہتا ہے وہ رازق مجھے رزق پہنچا رہا. تو اس نے پوچھا، موسیٰ نے کہا بے شک تو نے اتنی عبادت کی اللہ کی تو اللہ تجھے اوپر رحم کر. اس نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا میں تور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. تو کہا یا نبی خدا میرے لیے پلیز میرا بھی ایک سوال کر دو اللہ سے. پوچھا کیا؟ تو کہا یہ پوچھو کہ مجھے جنت میں کتنا بڑا محل دے گا. نبی اتنا بڑا نبی پلٹ کے نہیں کہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے پوچھنے کا. کہا ضرور پوچھوں گا. تور پہ گئے، گفتگو ہوئی، گفتگو کر کے پلٹ رہے تھے، آواز آئی موسیٰ میرے ایک بندے نے تم سے ایک پیغام بھیجا تھا نا. کہا سوری پروردگار، انگلش میں نہیں بولا، کہا پروردگار
ہاں اس نے کہا تھا تو جانتا تیرا بندہ ہے. تو کہا پھر اس نے پوچھا ہے کہ تو جنت میں کتنا بڑا مقام دے گا. آواز آئی موسیٰ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اسے جہنم میں جائے گا. بس نبی موسیٰ کانپنے لگے. کہا پروردگار تو عادل ہے، اتنی محنت اتنی عبادت کے بعد تو اسے جہنم میں بھیجے، ریزن کیا ہے؟ کہا اس بندے سے پوچھو کہ روز ایک پرندہ لا کے اس کو رزق پہنچاتا ہے، کبھی اس نے پوچھا کہ تو بھی کچھ کھا لے بھوکا ہوگا؟ تو کیا میسج ملا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھو. پیغام کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے بول دوں گا. اب موسیٰ آنے لگے، وہ لیٹا ہوا ہے. موسیٰ کے پیروں کی آہٹ اس کے کانوں میں آئی. دوستوں موسیٰ جا کے اس کو کیسے بتائے؟ آپ اور ہم ہوتے راستہ کاٹ کے چلے جاتے یا کچھ اور بہانے سے کوئی جواب دے دیتے، اس لیے کہ ڈپلومیسی تو ہماری خون میں ہے نا کہ ہم کو حق بولنا ہی نہیں. مومن کی پہچان بتا گئی. دعائیں جو رک رہی نا یہ ڈپلومیسی کے ساتھ رک رہی، اس لیے رک رہی کہ ہم زیادہ ڈپلومیٹ ہوتے جا رہے. جس کے منہ پہ جو بولنا ہے وہی بولنا ہے. ہم کو کسی سے بگاڑنا نہیں، ہم کو حق بولنا نہیں. یہ سب سے بڑی مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ زبان سے ہمیشہ حق بولے گا. یہ نہیں دیکھے گا محبت سے بولو، پیار سے بولو، غصے میں مت بولو. دیکھیے محبت سے آپ سارے میسیجز ریلے کر سکتے، غصے میں نہیں. تو آپ کو حق بولنا لازم ہے، لیکن آج ہم نہیں بول سکتے. کربلا کا بیس یہی ہے، کربلا کا بیس یہ ہے کہ حق بولنا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظالم ہے، جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے. امر بالمعروف اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ بیس ہے کربلا کا. اس کی وجہ سے کربلا، اس لیے کربلا ہوئی. مولا حسین کا جملہ کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے آیا